ہمارا دوسرا ایونٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے پاکستان کی زندگی میں، اور وہ ہے عام آدمی کی آزادی، کیونکہ پہلی دفعہ وہ عام آدمی اپنا بینک اکاؤنٹ 2 منٹ کے اندر کھول سکتا ہے۔ تو اینی وے یہ ہم کریں گے، تو ہم چاہتے تھے کہ یہ آف کورس کو چیئرمین زرار ساحل انٹروڈیوس کریں گے، اینڈ ہمارے پاس 2 بڑے ایمیننٹ اسپیکرز ہیں جن کو ہم نے خاص دعوت دیا ہے، چیف جسٹس ثاقب نثار اینڈ لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان۔ تھینک یو۔ We welcome you on the account of the launch of the Asan mobile account, which we believe will be changing the destiny of Pakistan and frankly the destiny of the people of Pakistan. So from us, from the family, from the Pathfinder group, we welcome everybody over here. Thank you very much for coming and we really appreciate it. With that, I would like to welcome our first chief guest. Everybody knows him extremely well. Did a lot for Pakistan during his tenure as Chief Justice. So I would like the former Chief Justice ثاقب Nisar to join me over here. Please, sir, come on. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اکرام سہگل صاحب، زرار سہگل صاحب، دی ہیڈ آف دا مشن، ڈپٹی ہیڈ آف دا مشن فرانس، میرے رفقا، میرے دوست احباب، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج بہت بڑا دن ہے، بے انتہا خوشی کا دن۔ میں نے بہت سے دوستوں سے آج مبارکباد وصول کی، مبارکباد پاکستان کے بننے کی، پاکستان کے جنم لینے کی۔ لوگ بہت خوش ہیں، لیکن جس طرح یہ پاکستان بنایا گیا تھا، کیا اسے بھی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں؟ اس کی قدر و قیمت کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیا قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کی؟ یہ پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں ڈال کے، تھالی میں ڈال کے نہیں دیا تھا۔ یہ پاکستان کسی نے ہمیں بونٹی کے طور پہ نہیں دیا تھا۔ یہ پاکستان کسی نے ہم کو گفٹ کے طور پہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ آزادی، یہ ایک جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ایسی جدوجہد جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی اور فضل و کرم کے بعد ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد فرمائی۔ اسی طرح جو خواب دیکھا حضرت علامہ اقبال نے، یہ ملک ہم نے حاصل کیا، اور آج تک جو چیز مشکل ترین طریقوں سے حاصل کی جائے، کیا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ اپنے اپنے گریبان تو شاید سخت لفظ ہوگا، اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھا جائے، انٹروسپیکشن کی جائے، تو کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے اس عشق کا، والہانہ عشق کا، پیار کا، محبت کا حق ادا کیا ہے جو یہ ملک جس جدوجہد اور جس قربانی کے بعد یہ بنا تھا؟ میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی ایک اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے، مگر ہم شاید اس تحفے کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح ہمیں حفاظت کرنے کا ذمہ دیا گیا تھا، ہماری ڈیوٹی تھی۔ یہ پاکستان کا وجود ہے جس کی وجہ سے ہم آج آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے کہ آج ہم وہ زندگی جو کہ محکوموں کی زندگی تھی وہ نہیں گزار رہے۔ دنیا بہت دیر تک اس جنگ کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کا آپ کو پتہ ہوگا 1956 سے لے کے آنورڈ جس طرح انہوں نے کالوں کے لیے امریکہ جیسے ملک میں جدوجہد کی، کیا وہ کم جدوجہد تھی؟ ہم نے کیا اس سے کم جدوجہد کی؟ کتنی زندگیاں قربان ہوئیں، کتنی بہنوں کے، ماؤں کے جو سہاگ چھن گئے، کتنے لوگ اس جنگ میں، اس قربانی، آزادی کی قربانی میں انہوں نے اپنی چیزیں سیکریفائز کی۔ تو ہمیں ایک قیمت چکا کے یہ ملک ملا ہے، مجھے اور آپ کو اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ یہ ملک ایک آئین سے مرصع ہے، اور اس آئین میں آپ کے بنیادی حقوق شامل ہیں۔
ہمیں ان بنیادی حقوق سے ایک تعلق، بنیادی حقوق سے ایک جڑاؤ ہے ہمارا، اور وہ ہے جو آزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آزادی۔ آپ کے جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے عدلیہ کا شعبہ ہمتاً ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس، آپ کی آزادی، یہ ایک ایسا رائٹ ہے آپ کو جو آپ کو ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، رائٹ آف اکویلٹی، رائٹ آف سیفٹی، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو اسپیچ۔ کتنے خوبصورت حقوق ہیں، لیکن کیا ایک عام آدمی کو یہ حقوق مل رہے ہیں؟ میں نے بہت دفعہ اپنی تقاریر میں کہا کہ صرف آپ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق سے روشناس کروا دیجئے، ان کو ایجوکیٹ کر دیجئے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے خود ایک تحفظ پیدا کریں گے۔ میں آج کے اس موقع پہ آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا میں وہی قومیں سرخرو ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے، اپنے نیشن سے، اپنی قوم سے محبت، والہانہ محبت کی، عشق کی ہے۔ خدا را ہمیں عشق کرنا چاہیے اس ملک کے ساتھ۔ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں، جو آج کی صورتحال ہے جس میں میں زیادہ کامنٹس نہیں کروں گا، آپ سب لوگ اس سے اویئر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو اس صورتحال میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ عام بہرا، کوئی میرا دوست، کوئی ڈرائیور، اور کوئی اس طرح کے احباب اس ملک میں تباہی کے ذمہ دار نہیں۔ ذمہ دار تو بڑے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ تھی، جنہوں نے قانون کو قانون نہیں سمجھا، جنہیں اس ملک کو ملک نہیں سمجھا بلکہ اپنی جاگیر سمجھا، اور یہاں پہ شہنشاہیت اور ایک بادشاہت کا نظام وہ سمجھتے ہیں، توقع کرتے رہے۔ میرے دوستو، جب آپ کو اپنے ملک سے، اپنی قوم سے پیار اور عشق ہو جاتا ہے تو آپ تو اپنی ذات قربان کر دیتے ہیں اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخی واقعہ، جب بابر کا بیٹا ہمایوں بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو کیا اس کو کہا گیا آپ اس کی چارپائی کے گر 7 چکر کاٹیں، یہ تو بچ جائے گا لیکن آپ شاید نہ بچ پائیں۔ اور انہوں نے وہ چکر کاٹے اور ہمایوں بچ گیا، اور یہ انہوں نے اپنی نیو جنریشن، اپنی آنے والی نسل کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ کیا آج ہم اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس ملک کو خوشحال ڈگر پہ لانے کے لیے ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ 22 کروڑ لوگوں میں مجھے 200 لوگ چاہیے ایسے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے۔ میں انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں۔ ان کی پوری آپ ہر انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق اگر اکٹھا بھی کر لیجئے تو 200 سے زیادہ نہیں بنتے۔ لیکن کیا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں اتنے لوگ بھی میسر نہیں اس 22 کروڑ کی آبادی میں جو اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیں۔ ان میں سے ہمیں ایک بھی حضرت عمر خطاب میسر نہیں ہے جو اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر کے اس کی رہنمائی فرمائیں اور اس کی لیڈرشپ کا بوجھ اٹھائیں۔ پاکستان میں بہت گمبھیر، میرے دوستو، بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ آنے والے مسئلوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کا ہے۔ پاپولیشن گروتھ نہیں، یہ پاپولیشن ایک ایکسپلوژن ہے، اور اگر ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہاں پہ 2 وقت کی روٹی میسر ہونا مشکل ہوگا۔ دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا پانی کا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ کسی طرح، یہ رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، تاکہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں، جو وسائل ہیں ان کو بچائیں، اور کسی طرح پانی کا جو اس کا ہے سارا مسئلہ حل کرنے میں تجویز کریں۔ آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے محترم اکرام صاحب کو، جنہوں نے اس طرح کی محفل کا آج اہتمام فرمایا ہے۔ اکرام صاحب میں بہت دیرینہ دوست نہیں، لیکن مجھے بہت پہلے ان کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا تھا، غالباً اسکیپ فرام دی اولیوین۔ مجھے اس کتاب سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کس طرح لی جاتی ہے۔ وہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے اس کتاب کو پڑھنے کا
तो वहाँ से पता चलता है कि अपने मुल्क के साथ मोहब्बत क्या होती है, मुल्क की कदर किस तरह की जाती है, इसके लिए कुर्बानी क्या की जाती है। मैंने बहुत सारे इनके आर्टिकल्स देखे और उसके बाद मेरा इनका बहुत करीबी, बहुत ज़्यादा करीबी इंटरेक्शन रहा है। मैंने इनको बेइंतहा मुहिब्बे वतन, कौम के बारे में, कौम के बच्चों के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में, हमारे जो वर्कर क्लास है उनके बारे में, जो इनकी कोशिश इस उम्र में, मैं ये नहीं कह रहे बूढ़े हो गए हैं, बहुत जवान आदमी है, बड़े ताकतवर है, लेकिन अगर दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो ये माशाल्लाह एक सीनियर सिटीज़न है, मगर उसके बावजूद भी जो इनके काम है वो इतने काबिल तारीफ़ है कि मैं उनकी तारीफ़ करते हुए शायद पूरे अपनी मेरा एक्सप्रेशन उसके लिए जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये जो इनका एहसान प्रोग्राम है, मैं इससे गाफिल था और इत्तफाकन मुझे कुछ 10 दिन पहले किसी मौके पे इनसे समझने का मौका मिला। यकीनन मैं आपको बताऊं कि ये वाक़तन एक रेवोल्यूशन है जो पाकिस्तान में इस प्रोग्राम से आएगा, और इस अकाउंट को खोलने की जो आसानियां मुझे और जो फ़वाइद इन्होंने मुझे बताए हैं वो नाकाबिले यकीन, और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें बेइंतहा एक रेवोल्यूशन लाने के वो मुकाबिल होगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन इकराम साहब, आपका मुझे मदऊ करने का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की यौम आज़ादी के रोज़ आप सबको पाकिस्तान की यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। And with that, we welcome our next speaker, old friend of the family, old friend of not just my father, but obviously the whole family as well, going back generations. General Kuli, I welcome you to the stage. Please say a few words. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illahu. Wahdahu la sharika lahu. Lahul mulk, lahul hamdu. Huwa ala kulli shayin qadir. Ikram Sagal and dear respected audience, after such a lovely speech by Judge Sahib, I feel myself a little quavery in the legs to even try and talk, because I do not have the eloquence that Judge Sahib had, or the Deputy Ambassador had. But I have at least one advantage over them, and that is that I know my dear friend Ikram and his family since a long, long time. Particularly worth remembering is the days of 1970-71, when we were both flying army helicopters, both in what was West and what was East Pakistan. Those were terrible days in as much that they were as critical as the day today. 71 was a crossroad in which we regretfully failed to deliver what we should have as a country. I am not taking names any in particular, but those were difficult days for Ikram and for me, because we talked about it a great deal. And well, that was 71. What happened is known to all of us very well. Regretfully, today, on the 75th anniversary of Pakistan, we find ourselves again at a very critical crossroad. A crossroad which we must go across with great care and great consideration, because if we don't, we will find ourselves making the same mistakes we did in 71, and just as we did great harm to our beloved country, we might do the same here today. These are critical times, and as I said, most of us know what I am talking about. We have to make decisions which are in the best interest of our country, no matter what happens to us personally, is unimportant. What happens to our beloved country
is what is important. And just as the Judge Sahib said so eloquently, these are times which we have to literally take every step with great deal of care. There are many problems, and as I said, one could spend a whole day trying to recount what we need to do and the critical issue that we need to do. But today, Ikram and Zarar have, of course, got us all together to talk about the scheme, which is AAM mobile account. I wanted to get it correct. I know little about it, but it is an issue that even if I know very little about it, I know this much, that it is something which is very, very badly needed in the country. We have done very little for the people who are underprivileged, who have less opportunities than us, and true to his character, true to his persona, Ikram has picked this thing and made in a sort of a system which will bring benefit particularly to the poorer section, poorer in as much as the money is concerned of our country. I am a little into my family business, and I brought two people of ours, basically from the finance department, to learn from Ikram and Zarar and try and take back as much as you can to our institutions in KPK. A lot of our industry is in KPK and some in Karachi. And this is something which every worker will require and which every worker will enjoy. Having said as much, I think I would now leave the rostrum and not bother you with too many other details. But of course, it's been a great honor and a great pleasure to be addressing such a distinguished crowd as I see before me, and try and give in my little bit, but I can only emphasize that these are critical times, and the crossroads is very critical. We must not falter. God be with you, Ikram, and all the good ideas that you have. Shukriya ji. Thank you, Chief Justice Saab. When I was thinking about this function, the first thing which occurred to me was to make it very informal and not have, printed list of speakers, but to invite two people that I really, really admire for their honesty, integrity, and the purpose with which they served the institutions that they were in. It's a great, I did not know Justice Saab except from, of course, his judgments and his actions. But of course, General Ali Kudi and I go back a long way. After my sister died, Nilufar is like a sister to me. I always say he's prejudiced. But for me, both General Ali Kuli and Justice Sagim Sar represent the best that there is in Pakistan. And Pakistan needs to follow what they have done, at least to make it this thing. So I want to thank you both, Chief Justice Saab, for being here, for driving all the way from Lahore with Mrs. Bhabhi. Thank you for coming all the way from Lahore, and you'll go back, I think, tonight, if I'm not mistaken. That is a very, very nice of you. And of course, General Ali Kuli, I know that he does not now go around so much, but for me, that he came all the way, I really am very grateful to you and Nilufar. I will just say a few words. The most amusing thing that comes to my mind is the fact
that the political leaders of Pakistan are so engaged in their political rhetoric that they have missed the significance of the Asan mobile account. Just to give it in 2 words or 3 sentences, first of all, 80% of your adult population does not have bank accounts. It's impossible for them to open bank accounts, the number of forms, the bank manager doesn't want it, etc. Now here is something created by Pakistanis. And today Salman is here, the CEO of VRG, and Ali Shah was gone all the way, birth of his daughter in the US, he's not here. The ones who really created and moved this forward, Salman and Salman, where is Salman? Salman, I think there he is. Okay, Ali Shah is not here, but with him and his team, they have created something which is extraordinary. So extraordinary that let me tell you with great pride that it is recognized by the World Economic Forum as a unicorn, and in going to make Pakistan a lighthouse country. They are going to adopt this switch for many countries, and they're going to, so that people all over the world benefit by this. Now that is beside the fact that the maidservant, the gardener, the driver, his wife and all, for the first time they will not have to go to somebody for a handout. Their power is in that mobile. They can make payments from that mobile to the rediwala, to the grocery, to the shopkeeper having milk, etc. They can pay their bills, they can do things. आपने देखा होगा for the last 2 days बहुत अखबारों में ads आ रहे हैं. Frankly speaking, I would not like to comment on those ads because that's not our job. The ads are being put by State Bank of Pakistan and being funded by the UK government, and it will go on for 8 weeks. But TV में भी आप देखेंगे कि आसान मोबाइल अकाउंट के बारे आ रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को पता नहीं चला है. और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं पता चला है कि इसके अंदर क्या क्या आप लोग कर सकते हैं. तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता, बस आपको ये बोलूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. All of you who came all the way, about almost 100 people left after lunch very early because they had to go back, and I do not blame them because it's a long way, and we're very brave of you all to come here to our family home, and as the Sehgal family, I'm grateful for that you have come. And I would like to say to you that after this, if people who want to stay, please are welcome to do so, because after Maghrib, inshallah, we are going to have a Qawwali. And of course, you can see behind me, they started making, their presence felt. So people who like to stay back and listen to the Qawwali, which we wanted to do immediately after Maghrib, so that it does not last too long in the night, and people can go back by 9:30 within 2 hours of the Qawwali. So please, thank you again. Thank everybody for coming, and I welcome you, and I say at the same time to those people who are leaving, goodbye. Thank you for coming. Thank you.